نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے اعلیٰ، کائنات میں سب سے بلند و بالا ہیں. کائنات کی کوئی ہستی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ نے آپ کو جرأت ایسی دی کہ بڑے بڑے بہادر آپ کی جرأت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو جایا کرتے تھے. مدینہ کی سرحدوں پر کفار نے شبہون مارا، صحابہ ہڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پہ دینے کسی مدینہ کی سرحدوں کا رخ کیا. کیا دیکھا؟ آمینہ کے لال علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی سواری کی پشت کے اوپر بیٹھے ہوئے واپس آ رہے ہیں. کہا آقا اتنی رات کے کہاں سے آئے ہو؟ کہا ساتھیو جاؤ تم آرام سے جا کے سو جاؤ، محمد علیہ السلام تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے دشمنوں کو بھگا آیا ہے. اتنے بہادر، اتنے دلیر کہ ہوادن کے تیر اندازوں نے جب تیروں کی برکھا کو برسا دیا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، عبداللہ کا لہتے جگر ہوں، اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اور نبی گردن کو کٹوا سکتا ہے لیکن اعدائے دین کی کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غیور کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا غیرت مند آپ کی غیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. بڑا غیرت مند وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹیوں کی آبروؤں کا تحفظ کرتا ہے، اہل علاقہ کی بیٹیوں کی آبروؤں کی حفاظت کرتا ہے. لیکن میرے نبی وہ کہ اپنی ہی بیٹیوں کی آبروؤں کی حفاظت نہیں کی بلکہ غیروں کی بیٹیوں کی آبروؤں کا بھی تحفظ کیا تھا. یہودی گنڈے اپنی ہی ملت کی ایک بیٹی کی آبرو کے در پہ ہو گئے، رونے لگی، سسکنے لگی، کہتی ہے تمہارے موسیٰ کو ماننے والی ہوں، تمہاری توریت کو پڑھنے والی ہوں، تمہاری ہم مذہب ہوں، لیکن گنڈا گنڈا ہوتا ہے اس کو پروردگار عالم کا خوف نہیں ہوتا، نبی کی شرم نہیں ہوتی. گنڈوں کے ہاتھ بڑھنے لگے. یہودی کی بیٹی نے سمجھ لیا اب اگر میری کوئی آبرو کو بچائے گا تو وہ بچائے گا جو کائنات کی ہر بیٹی کو فاطمہ کی نظر سے دیکھتا ہے. چہرے کا رخ باب علی کی طرف کیا، کہا واہ محمدہ، اے محمد علیہ السلام میں آپ کے در علی کے سامنے لوٹی جا رہی ہوں. ام المومنین صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ روایت فرماتی ہیں آقا کی وہ کملی جس کی وجہ سے عرش کے رب نے کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے پکارا، کبھی یا ایھا المزمل کہہ کے پکارا. نبی علیہ السلام کے قدم ہائے مبارکہ کے اندر گری، آقا دوڑتے ہوئے باہر آئے، کملی کو اٹھایا، یہودی کی بیٹی کے سر پہ ڈالا، کہا مدینہ میں میرے تحت رہنے والی یہ بیٹی تو یہودی کی بیٹی نہیں بلکہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور علیہ السلام اتنے بڑے عادل کہ کائنات میں کوئی عادل آپ کی عدالت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کتنا بڑا عادل کیوں نہ ہو، جہاں پہ اپنے بچوں کی بات آتی ہے، اپنے بیٹوں کی بات آتی ہے، اپنے بہن بھائیوں کی بات آتی ہے، ڈگمگا جاتا ہے. لیکن حضور علیہ السلام کی عدالت کا عالم کیا ہے؟ بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے، کہا آقا علیہ السلام بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و مقام والی ہے، بڑی رفت و شان والی ہے، اس کے ہاتھ کو مت کاٹیے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹا گیا بنو مخزوم کی ناک کٹ جائے گی. میرے نبی کے الفاظ کیا تھے؟ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا،
اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور وہ فاطمہ جس کے چہرے کو کبھی آسمان کے سورج نبی نہیں دیکھا، اگر وہ بھی چوری کرے نبی علیہ السلام اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالیں گے۔ حضور اتنے بڑے سخی کہ حاتم طائی کی صحابت حضرت رسول اللہ کی صحابت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مسجد نبوی شریف میں غلے کے ڈھیر موجود ہوتے، سونے اور چاندی کے ڈھیر موجود ہوتے، مانگنے والے سائلین فقراء غربا مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے، آقا علیہ السلام ان کو عطا فرماتے جاتے۔ کئی مدت سے گھر کے اندر خود عالم یہ ہوتا کہ صحیح طور پہ 2 وقت کا کھانا آپ نے کھایا نہ ہوتا، ذہن میں یہ خیال ہوتا کہ آج مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا تو آج میرے گھر کے اندر بھی روٹی پک جائے گی۔ مانگنے والا سائل آتا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بچا کچا جو بچتا وہ اس کو عطا فرماتے، کملی کو جھاڑتے گھر میں داخل ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام کی بیوی آپ سے استفسار کرتی، حضور علیہ السلام ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ کہا تمہارے بیٹے بھوکے تھے، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں چولہا جلے اور مسلمانوں کے گھر جو ہیں چولہے بجھے رہیں۔ میرے گھر کے اندر فاقہ آ سکتا ہے لیکن میری غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے بھوکے جو ہیں وہ بھوک کے ساتھ سو جائیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے یگانہ ہیں، یکتا ہیں، اعلیٰ ہیں، اولا ہیں، بلند و بالا ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا مادت الدہور وما اتینا بمثلہ والا کا داتا فاجزنا النذرائہ، کہ مدتیں بیت گئی مگر کالی کملی والے جیسا کوئی نہیں آیا، اور جب کملی والے آقا آ گئے اس امر کا اعلان کر دیا کہ اب کائنات میں ان جیسا کوئی دوبارہ آ سکتا ہی نہیں ہے۔ حضرات ایک بات یاد رکھیے، جس طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی تمام کتب سے اعلیٰ ہے۔ اسی طرح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بستی میں پیدا ہوئے وہ بستی تمام بستیوں سے اعلیٰ ہے۔ جس سرزمین کی طرف آپ نے ہجرت کی وہ ہجرت کرنے والی تمام ہجرتوں کی جگہوں سے اعلیٰ ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سواری کے اوپر قدم رکھا وہ سواری تمام سواریوں سے اعلیٰ ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کے اندر اپنی آنکھ کھولی وہ زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ ہے، اور جن لوگوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی وہ لوگ جمی کائنات کے تمام لوگوں سے اعلیٰ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی منقبت کے حوالے سے 2 مشاہداتی باتوں کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جتنا اجتماع اس وقت کیتھ لیک اس مسجد کے اندر موجود ہے، اس اجتماع میں شاید 2-4 لوگ ایسے ہوں جو یہ بات کہہ سکیں کہ ہم نے اپنی زندگی کی طویل راتوں میں کسی ایک رات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے۔ حضرات، جو شخص زندگی کسی ایک رات میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی زیارت کرتا ہے، جب وہ اپنے اہل خانہ کو، جب وہ اپنے یاروں کو،
جب وہ اپنے دوستوں کو یہ بات بتلاتا ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کے روح انور کی زیارت کی ہے، لوگ اس کو بڑا خوش نصیب سمجھتے ہیں، کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ شیطان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر نور کی نقل نہیں کر سکتا، آپ کے روپ کو نہیں دھار سکتا۔ انسان اپنے آپ کو کتنا خوش نصیب سمجھتا ہے، لوگ اس کو خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ اس نے زندگی کسی ایک رات میں حالت حاب میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کی زیارت کی ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، وہ شخص تو اعلیٰ ہے جس نے حالت حاب میں مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی ہے، تو وہ کیوں اعلیٰ نہیں ہوگا جس نے حالت حاب میں نہیں بلکہ حقیقت کی آنکھ سے برسا برس مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، لن تمسنا النار مرانی او را مرانی، آگ اس چہرے کو نہیں چھو سکتی جس نے میرے چہرہ پر نور کی زیارت کی ہے، اور آگ اس چہرے کو بھی نہیں چھو سکتی جس نے ان چہروں کی زیارت کی ہے، جس نے ان نگاہوں کی زیارت کی ہے، جس نے مدثر و مدمل کے روح انور کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ذرا دوسری بات کے اوپر غور کرنا۔ اردو ادب کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں، پارس ایک ایسے پتھر کا نام ہے جو جب سونے کو لگتا ہے، جو جب کسی پتھر کو لگتا ہے وہ پتھر سونا بن جاتا ہے، لیکن کائنات میں صرف ایک پارس ایسا ہے جس نے بنی نوع انسان میں اور عالم روحانیت میں جب انسانوں کو اپنے فیض سے فیض یاب کیا تو ان کو سونا نہیں بنایا بلکہ ان کو بھی پارس بنا دیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والی آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان آنکھوں کے اوپر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جس نے سیدنا صدیق کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا فاروق کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا ذی النورین کے چہرے پر نور کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا علی المرتضیٰ کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا ابو عبیدہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا طلحہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا زبیر ابن عوام کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کے چہرے کی زیارت کی ہے، جس نے سیدنا سعید ابن زید کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کوئی معمولی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ او آؤ، اگر ایمان کا معیار چاہیے تو جاؤ صحابہ کرام کے ایمان جیسا ایمان لے کے آؤ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، میری امت 73 گروہوں میں بٹ جائے گی، 72 گروہ جہنمی ہوں گے، 1 گروہ جنتی ہوگا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا جنتی گروہ کی نشانی کیا ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، جس چیز کے اوپر جس چیز کے اوپر مصطفیٰ کی مہر موجود ہو یا جس کے اوپر صحابہ کرام کی مہر موجود ہو، وہ گروہ اس کے مطابق کام کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام معیار حق ہیں، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش پا پہ چلے گا وہ بھی حق پہ ہے، اس لیے کہ صحیح معنوں میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد کائنات میں اگر کوئی تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور حضرات گرامی قدر، میں اس بات کو بھی آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جتنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا، جتنی ان سے محبت تھی، جتنی ان سے عقیدت تھی، جتنا ان سے والہانہ لگاؤ تھا،
اللہ کی قسم کائنات میں کسی دوسرے کو نہیں ہو سکتا. قبیلہ بنو دینار کی عورت ہے, آمنہ بنت جہش اس کا نام ہے, میدان احد کے اندر سے آنے والے قافلوں کی منتظر ہے. آنے والے نے پوچھا یہاں پہ کیا کر رہی ہے؟ کہا جہش کی بیٹی ہوں, میدان کے حالات کی منتظر ہوں. کہا تمہارا باپ شہید ہو چکا ہے. کہا مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں, مجھے یہ بات بتلاؤ فاطمہ کے بابا کا کیا حال ہے؟ کہا تمہارا بھائی کٹ چکا ہے. کہا مجھے اپنے بھیا کی پرواہ نہیں, مجھے یہ بات بتلاؤ شیما کے بھیا کا کیا حال ہے؟ ایک اور آنے والا آیا, کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے. کہا مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں, مجھے یہ بات بتلاؤ آمنہ کے لہتے جگر کا کیا حال ہے؟ ایک اور آنے والے نے کہا سوہاگ کی چادر بھی اتر گئی ہے, باپ بھی شہید ہو چکا ہے, بیٹا بھی شہید ہو چکا ہے, بھائی بھی شہید ہو چکا ہے, سوہاگ کی چادر اس کے اترنے کی اطلاع بھی مل چکی ہے. آمنہ بنت جہش روح صدمے کے ساتھ چور ہو چکی ہے, دل زخموں سے, جگر کٹ چکا ہے, اداسی ہے, بے قراری ہے. سامنے سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو دیکھتی ہے, کہتی ہے حسین چہرے والے تیرے چہرے کی زیارت کر کے یوں محسوس ہوتا ہے زندگی کے اندر کوئی غم آیا ہی نہیں. حضرات گرامی قدر اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کملی والے آقا سے کتنا پیار تھا. مجھے اکثر امام ابن ہشام رحمت اللہ علیہ کا بیان کردہ وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ میدان احد میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صف بندی کے بعد بڑے ادوار آئے, بڑے مرحلے آئے. ایک وہ مرحلہ بھی آیا جہاں پہ طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اپنے بازو کو ڈال کی حیثیت سے تان دیا. لیکن ایک وہ مقام بھی آیا جب حضرت آقا علیہ السلام آرام فرما ہونے والے ہیں, اپنے خیمے کی طرف پلٹ رہے ہیں, صحابہ کے اجتماع سے مخاطب ہیں. کہا کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ ایک شریر اور پتلے دبلے وجود کا جوان اٹھا, کہا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا. آقا نے ناتواں کمزور جسم کو دیکھا, مسکرا دیے. پھر آپ نے اعلان کیا کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ شریر سے بدن کا وہی جوان اٹھا, کہا آقا میں آپ کے خیمے کی حفاظت کروں گا. آقا نے اپنے چہرے کو موڑا, کہا کون ہے جو میرے خیمے کی حفاظت کرے؟ وہی جوان اٹھا, کہا آقا میرے دل کی توانائی کو دیکھیے, میرے وجود کی کمزوری کو نہ دیکھیے. آقا آپ سے وعدہ کرتا ہوں کٹنا گوارا کر لوں گا, مرنا گوارا کر لوں گا, مگر خیمے کے سامنے سے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا. امام ابن ہشام نے سیدنا زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کو قلم بند فرما دیا. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے سامنے زیاد ابن سکن دربان رسول کی حیثیت سے موجود ہیں. تیروں کی برکھا برس رہی ہے. ایک تیر آیا, دو تیر آئے, 10 20 50 تیر آئے, 60 70 72 تیر آئے. زیاد کے جسم میں پیوست ہو جاتے ہیں, زخموں سے چور. زیاد خیمے کے سامنے سہارا لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جسم سے لہو گر رہا ہے. ایسے عالم میں طلحہ و زبیر آئے, زخمیوں کے اوپر ان کی ڈیوٹی کو لگایا گیا تھا. سیدنا زیاد ابن سکن کو لہو میں لت پت دیکھا, لہو میں رنگین دیکھا, اٹھانے کی جستجو کی, آنکھیں کھل گئی. کہا طلحہ و زبیر کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا زیاد تم زخمی ہو, تمہاری مرہم پٹی کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہا میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے جب تک زندہ رہوں گا خیمے سے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا. کہا تم نے اپنے وعدے کو نبھا دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, جتنی تیرے میں توانائی تھی تو نے اس کے مطابق اپنے حق کو ادا فرما دیا. کہا نہیں, ابھی سینے اور سانس کا رشتہ موجود ہے, ابھی نطق اور قوت گویائی کا رشتہ موجود ہے.
ابھی حرکت کرنے والے ہاتھوں میں حرکت کرنے کی سکت موجود ہے، ابھی قدموں میں جنبش موجود ہے۔ طلحہ و زبیر میں یہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کروں گا، میری تم سے ایک ہی استدعا ہے، سہارا لے کے حضرت رسول اللہ کے خیمے کے ساتھ ذرا دوبارہ مجھے کھڑا کر دیا جائے۔ حضرات انہوں نے اصرار کیا لیکن زیاد انکار کرتے رہے۔ دوبارہ کھڑے ہیں، خیمے کے ساتھ سہارا لے کے زیاد کھڑے ہیں، تیر آ رہے ہیں، 73 تیر لگے، 74 تیر لگے، 80 85 90 اور 92 تیر لگے۔ زیاد کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں سے لہو نہیں گر رہا۔ اب کی مرتبہ زیاد کے ناتواں جسم کو قدموں نے سہارا دینے سے انکار کر دیا۔ زیاد زور کی زمین کے اوپر گرے، گرنے کی آواز مدثر و مزمل کے کانوں کے ساتھ ٹکرائی۔ آپ کی سماعت مبارکہ میں جب زیاد کے گرنے کی آواز آئی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے باہر آئے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کانٹا مومنوں کے قدموں میں چبھتا ہے، پھانس حضرت رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے تھے۔ اور یہاں تو عالم ہی کچھ اور ہے، ایک پروانہ ہے جو لہو میں لت پت ہے، جو ہاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیاد کو آرام سے بڑے پیار کے ساتھ ان کے سر مبارک کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے اپنے پروانے کے سر اقدس کے اپنے سر مقدس کے اوپر اپنے دست اقدس کو رکھتے ہیں، چہرہ مبارک کے اوپر اپنے دست شفقت کو پھیرتے ہیں۔ جب چہرے کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو پھیرا، زیاد کی آنکھیں کھل گئیں۔ آخری لمحات ہیں، جان کنی کا عالم ہے۔ زیاد کے لبوں کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ آقا نے آنکھوں کو بند کر لیا۔ زیاد نے کہا، آقا آخری لمحوں کے اندر تو میری آنکھوں کو کھلا رہنے دیجئے۔ کہا، زیاد تم تکلیف سے ہو، تمہیں آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا، میری ایک ہی تمنا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے کیا کرتے ہوئے آئے ہو، میں اللہ کو جواب دے سکوں۔ اللہ میں نے زندگی کے آخری لمحات میں اس کے چہرہ پر نور کی زیارت کی تھی جس کے چہرے کو چومنے والی آنکھوں کے اوپر تو نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات ایک عرصہ گزرنے کے بعد، اس واقعے کے عرصہ بیت جانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی بچی کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں، یار غار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی بچی ہے جس کو اپنے کاندھے کے اوپر اٹھائے ہوئے جا رہے ہو؟ کہا، یہ اس شہید کی بیٹی ہے جس نے اپنی جان کا نذرانہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں دے دیا تھا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایثار، ان کی قربانیاں، ان کی محبتیں، ان کی وفائیں، ان کی عقیدتیں، ان کی قربانیاں، ان کی جافشانیاں، ان کی جانثاریاں، ان کی تڑپ، ان کا ولولہ، ان کا عزم، ان کا تنتنا، ان کا جذبہ، اللہ کی قسم ہے روئے زمین کے پر کوئی شخص بھی صحابہ کرام کے جذبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی عبداللہ درانی نے اس کے اوپر اپنے اس کتابچے کے اوپر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام و منصب کو بیان فرما دیا۔ کہا، میرا صحابی اگر ایک مٹھی جو کو خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کرو، جاؤ تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کی ایک مٹھی خرچ کی ہوئی جو کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے ایسے عالم میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ دیا
جب اپنے مال کو خرچنا آگ کے انگاروں کے اوپر سے گزرنے کے برابر تھا. انہو لحب الخیر لشدید. اللہ نے کلام حمید میں اس امر کا اعلان فرما دیا کہ انسان کی محبت مال کے ساتھ انتہائی شدید ہے. لیکن صحابہ کرام جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو دیکھتے تھے، ان کے ارشاد عالیہ کو دیکھتے تھے، جب دین کے اوپر قربانی دینے کے لیے ان کے حکم کو دیکھتے تھے، ان کے ارشاد عالیہ کو دیکھتے تھے، صحابہ کرام اپنے مال و متاع کی محبت کو بھول جاتے تھے. ان کی نگاہ اگر ہوتی تھی یا رب کی رضا پہ ہوتی تھی یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشنودی پہ ہوتی تھی. جیش اسرا کے موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کون ہے جو 100 اونٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا آقا میں 100 اونٹوں کو بارگاہ رب العالمین میں وقف کرنے کا اعلان کرتا ہوں. حضرت آقا نے اعلان فرما دیا، انی اشہد لک بالجنہ، میں شہادت دیتا ہوں عثمان تم جنتی ہو. پھر آقا نے اس امر کا اعلان فرما دیا، وہ کون ہے جو 100 اونٹوں کو بارگاہ رب العالمین میں خرچ کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. ایسے عالم میں پھر ذی النورین کھڑے ہوئے، آپ نے پھر 100 اونٹوں کو بارگاہ رب العالمین میں وقف کرنے کا اعلان فرما دیا. آقا نے پھر اعلان فرما دیا، انی اشہد لک بالجنہ، میں شہادت دیتا ہوں عثمان تم جنتی ہو. پھر آقا نے اعلان کیا، کون ہے جو 100 اونٹوں کو وقف کرے. پھر ذی النورین کھڑے ہوئے، چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے، 5ویں مرتبہ کھڑے ہوئے، 6ٹھی مرتبہ کھڑے ہوئے، 7ویں مرتبہ کھڑے ہوئے. پھر وہ مقام آیا، آقا حضرت ذی النورین کے قریب جاتے ہیں، ان کے گالوں کو تپتپاتے ہیں، کہتے ہیں قط یا عثمان انی اشہد لک بالجنہ ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ میں عثمان کو جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور عثمان تجھ کو یہ بات کہتا ہوں، بس کرو بس کرو، آج کے بعد چاہے جو عمل بھی کر لو تمہیں کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور حضرات گرامی قدر، اسی معرکے میں حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آج میں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے جمی صحابہ کے اوپر سبقت لے جاؤں گا. مال کے 2 حصے کی، آدھے کو گھر میں چھوڑا، آدھے کو بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟ کہا مال کے 2 حصے کیے ہیں، آدھے کو گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھے کو آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی کے ساتھ تمتما اٹھا. حضرت فاروق کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر سبقت لے جاتا ہے، آج کے دن اللہ کے فضل سے آج میں ابو بکر سے بھی آگے نکل جاؤں گا. اس وقت مقابلہ بینک بیلنس کا نہیں ہوتا تھا، اس وقت مقابلہ کیش کے فلو کا نہیں ہوتا تھا، اس وقت مقابلہ اچھی گاڑی کا نہیں ہوتا تھا، اس وقت مقابلہ سٹیٹس کے اعتبار سے آگے بڑھنے کا نہیں ہوتا تھا. اس وقت مقابلہ اگر ہوتا تھا اللہ کی خوشنودی کے لیے لڑنے، اس کے راستے میں اپنے مال و متاع کو خرچ کرنے، اس کے راستے میں اپنی جوانیوں کو ڈیووٹ کرنے، اس کے راستے میں اپنی وسائل اور اپنی توانائیوں کو صرف کرنے کے اعتبار سے ہوتا تھا. حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کے پاس آتے ہیں. کہا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا آقا آج آپ نے کہا تھا اسلام کو ہمارے مال کی ضرورت ہے. آقا میں نے یوں کیا، گھر میں جتنا بھی ساز و سامان موجود تھا سارے کے سارے کو سمیٹا، یہاں تک کہ گھر میں ایک سوئی بھی اگر مجھ کو محسوس ہوئی میں اس سوئی کو بھی اس پوٹلی کے اندر بند کر کے آپ کی بارگاہ میں لے کے آ گیا ہوں. کہا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جس گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہو وہاں پہ کسی اور اثاثے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرات گرامی قدر، یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنے گفتار و کردار سے، جنہوں نے اپنے رفتار اور اعمال سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہرگز نہ میردیان کہ دل زندہ شد بعشق ثبت اس بر جریدہ عالم دوام ما، کہ ہم
عاشق ہیں، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم تڑپنے والے ہیں، زمانہ ہمیں مٹانا چاہتا ہے، حالانکہ کائنات کے اوپر ہم ایک مرتبہ آئے ہیں، دوبارہ تو ہم نے کائنات میں نہیں آنا۔ حضرات گرامی قدر، آج ہمیں اس بات کو اپنے اذہان و قلوب میں اتارنا پڑے گا کہ اگر ہم نے بھی کامیاب اور کامران ہونا ہے، ہمیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسوے کے اوپر چلنا پڑے گا۔ جس طرح انہوں نے حضرت رسول اللہ سے محبت کی تھی، جس طرح انہوں نے حضرت آقا سے پیار کیا تھا، جس طرح انہوں نے ان کی سنت کو اپنایا تھا، ایک ایگو، ایک انانیت، ایک وقار انسان کا جو ہوتا ہے، انسان کئی مرتبہ اس کے لیے ہر چیز کو تج کر دیتا ہے۔ حضرت فاروق حاکم تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المومنین تھے، آدھی دنیا حضرت امیر المومنین کے نام نامی سے کانپتی تھی۔ وہ امیر المومنین جس نے کسریٰ کے آتش کدے کو بجھا دیا اور جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، وہ امیر المومنین جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھا، وہ امیر المومنین جو آپ کی مراد تھا، حضرت امیر المومنین خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو کفایت شعری کا درس دے رہے ہیں۔ درس دینے کے دوران آپ نے یہ بات کہہ دی، آئندہ کے بعد کوئی اس خاص حد سے زیادہ حق مہر کو مقرر نہ کرے۔ آپ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں، بڑھیا پیچھے سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ اللہ نے خزانہ دینے کی اجازت دی ہے، رسول اللہ نے کسی لمٹ کو بیان نہیں کیا، آپ کون ہوتے ہیں لمٹ کو بیان کرنے والے؟ حضرت فاروق نے اعلان فرما دیا، صدقۃ العجوز واختہ عمر، بڑھیا نے سچ کہا ہے، عمر نے غلطی کھائی ہے۔ جہاں پہ حضرت رسول اللہ کی بات ہوگی وہاں پر عمر کا فتویٰ نہیں چل سکتا۔ صحابہ نے اپنے گفتار سے، اپنی رفتار سے، اپنے انداز سے، اپنے اطوار سے، اپنے رویوں سے، اپنے اعمال سے اس حقیقت کا اعلان فرما دیا کہ جہاں پر رب کے قرآن کی بات ہوگی، جہاں پر مدینے والے کے فرمان کی بات ہوگی، پوری کائنات کو ٹھکرا دیا جائے گا، مگر رب کے قرآن کے پر آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا، اور مدینے والے کے فرمان پہ آنچ کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ ویسے ہی اللہ نے نہیں کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ ہدایت تب پاؤ گے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے انداز و اطوار کو اپناؤ گے۔ اور ویسے ہی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان نہیں فرما دیا، من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس کو ان سے محبت ہے میری وجہ سے ان سے محبت ہے، اور جس کو ان سے بغض ہے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض ہے۔ اس لیے کہ جو کسی سے پیار کرتا ہے اس کو اس کے پیاروں کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے۔ اسی محرم کی بات ہے، مشہور شیعہ عالم حسن ظفر نقوی صاحب میرے ساتھ ایک مذاکرے کے اندر ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر موجود تھے۔ انہوں نے کہا ہم آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا ہم بھی آل رسول سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ہم صرف آل سے محبت نہیں کرتے، ہم ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جس سے نبی نے محبت کی ہے۔ ہمیں علی سے اس لیے پیار ہے کہ علی نبی کا داماد تھا، لیکن ہمیں عثمان سے بھی اس لیے پیار ہے کہ عثمان بھی نبی کا داماد تھا۔ ہمیں فاطمہ سے عقیدت ہے اس لیے کہ وہ نبی کی بیٹی تھی، لیکن ہم عائشہ کو فراموش نہیں کر سکتے اس لیے کہ نبی کی حبیبہ تھی۔ میں نے کہا ہمیں حسن و حسین سے پیار ہے اس لیے کہ نبی کے نواسے تھے، لیکن ہمیں حضرت ابو بکر و عمر سے بھی پیار ہے اس لیے کہ انہوں نے نبی کو اپنی بیٹیاں دی تھیں، اور جس سے نبی نے رشتہ داری کی ہو، جس سے نبی نے محبت کی ہو، جس سے نبی نے پیار کیا ہو، اس کا پیار کوئی ہمارے سینوں سے کھرچ نہیں سکتا، اس کا پیار کوئی ہمارے دلوں سے نکال نہیں سکتا۔ اس لیے کہ ہمیں تو حضور سے پیار ہے، اس لیے کہ ہمیں تو اس مرکز محبت سے پیار ہے، جس کا اس سے پیار ہوگا ہمیں اس سے بھی پیار ہوگا۔ ہم تو رشتہ داری کو نہیں دیکھتے، ہم تو پیار کو دیکھتے ہیں۔ ابو لہب حضور کا رشتہ دار تھا، سگا چچا تھا، قریشی تھا، مطلبی تھا، ہاشمی تھا،
صاحب ثروت تھا، صاحب مال تھا، صاحب حسن و جمال تھا، مکہ کا چودھری تھا، لیکن اس نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو نہیں مانا۔ مالک کائنات نے سمر کا اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب و تب، اور نبی کی دعوت کو ٹھکرانے والے ابو لہب، جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے تیرے پہ لعنتیں برستی رہیں گی۔ اور دوسرا وہ ہے جو نہ صاحب حسن و جمال ہے، جو نہ صاحب شرف و کمال ہے، جو نہ صاحب سرمایہ و ثروت ہے، جو نہ صاحب قبیلہ و کنبہ ہے، جو غریب الدیار ہے، جو مفلوق الحال ہے، جو چھوٹی قامت والا ہے، جو چپٹی ناک والا ہے، جو کالی رنگت والا ہے، جو غیر مطلبی ہے، جو غیر قریشی ہے، جو غیر عربی ہے، جو غیر ہاشمی ہے، جو حبشہ سے آیا ہے لیکن حضور سے اس کو پیار ہے، حضرت رسول اللہ سے اس کو عقیدت ہے۔ آقا معراج پہ جاتے ہیں، پلٹتے ہیں، کہا نا بلال، بلال کہاں ہے؟ سیدنا بلال کو بلایا گیا، کہا آقا مجھے کیسے یاد کیا؟ کہا کل رات میں معراج پہ گیا، جبریل میرے ہمراہ تھے، دوسرے آسمان پہ گیا، جبرائیل کی رفاقت رہی، تیسرے آسمان پہ گیا، جبرائیل کی سنگت رہی، چوتھے آسمان پہ گیا، جبرائیل کی معیت رہی، پانچویں آسمان پہ گیا، جبرائیل کی سنگت رہی، چھٹے آسمان پہ گیا، جبریل ساتھ دیتے رہے، ساتویں آسمان پہ پہنچا، سدرۃ المنتہا کا مقام آیا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے جانے کی جبریل کو اجازت نہ تھی۔ اردو محاورے کے مطابق وہ مقام آیا جہاں پر جبریل کے پر جلتے تھے، کہا جہاں جبریل کے پر جلتے تھے بلال وہاں پر تیرے جوتوں کی آہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرات گرامی قدر، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی عقیدت و محبت، ان کا احترام، ان کا تعلق ہم سب لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کی محبت ایمان کی علامت ہے، ان کا تعلق ایمان کا اس سے اظہار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایمانوں میں ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔